بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دل دو چیزوں سے زنگ پکڑتا ہے، وہ دو چیزیں غفلت اور گناہ ہے، اور دل کا زنگ دو چیزوں سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ دو چیزوں سے ہی دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، وہ دو چیزیں استغفار اور ذکر الہی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، قیدی وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جس کا دل اپنے رب کے ذکر سے رک جائے۔ قیدی وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو فرشتے ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں ذکر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ برابر آئے تو میں دو ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ اللہ جل شانہ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور بے حد نمکین ہے، مگر وہ صاف چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر یہ اس کے پودے ہیں۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دن اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا، یعنی اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و اسلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و اسلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی شرائن بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و اسلام یہ باوضو ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و اسلام پڑھنا یہ شرائن بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرائن کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہو یا دیکھ کر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔